اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ انہوں نے بنا لیا ہے میرے خاص بندوں کو میرے علاوہ اولیاء کارساز اور مشکل کشا۔ انا اعتدنا للکافرین، بے شک تیار کر رکھے ہم نے جہنم للکافرین نزلا، جہنم کو کافروں کے لیے ازروئے مہمان نوازی کے۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورۃ الکہف تقریباً اپنے اختتام دے قریب دے اندر ہے، اور اس دا آخری رکوع جڑا آج دے درس تو شروع ہو رہا، اور خلاصے دے اندر عرض کیتی ہے کہ جڑا سورت دا آخری رکوع آ رہے اس دے اندر اللہ کریم اس سورت دے چاروں شبہات اور سوالات جڑے ہن مشرکین دے انہاں دے اللہ تعالیٰ دوبارہ اعادہ فرما سمجھے۔ تا افحسب الذین تو لے کے جڑی اج آیت پڑھی للکافرین نزلا، اس دے اندر پہلے شبے دا جواب ہے بالذات، اور دوسرا شبہ جڑا ہے اس دا جواب ہے بالتبع۔ پہلا شبہ کیا ہے کہ اصحاب الکہف جڑے ہیں یہ بڑے اختیارات دے مالک ہیں، لہذا عبادت اور پکار دے لائق ہیں۔ اللہ نے اس شبے دا جواب دیتا کہ نہیں، وہ عبادت اور پکار اور نظر و نیاز دے لائق نہیں ہیں، اور اسی طرح دوسرے شبے دا بھی جواب ہے بالتبع۔ فرمایا کہ جدہ اصحاب الکہف عبادت اور پکار دے لائق نہیں، جڑے میرے خاص اور میرے پیارے بندے آئیں اور سرٹیفکیٹ شدہ ولی آئیں، جدہ او عبادت اور پکار اور نظر و نیاز دے لائق نہیں، تو پھر شیطان بطریق اولا عبادت اور پکار دے لائق نہیں، جنات وغیرہ، اس واسطے کہ یہ تو میرے دشمن ہیں، میری توحید دی دشمن ہیں، ایک کس طرح عبادت اور پکار اور نظر و نیاز دے لائق ہو سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ تخویف بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آخرت تو ڈرا بھی رہے ہیں۔ توجہ کرو ذرا قرآن دے لفظ والے، فرمایا افحسب الذین، کیا گمان کر لے انہاں لوگاں نے جنہاں نے کفر اختیار کیتا، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ انہوں نے بنا لیا میرے خاص بندیاں نے، عبادی میرے بندے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ عبادی عام ہے، عبادی کے اندر کفار بھی ہیں، مسلمان موحدین ایماندار نبی ولی پیر بزرگ سارے شامل ہیں، اور بدکار بھی ہیں، کیونکہ بندہ ہون دے لحاظ دے نال کافر بھی اللہ دا بندہ اور مسلمان بھی اللہ دا بندہ، لیکن یہ اضافت تشریفی ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت اور احترام واسطے آکھ رہے ہیں کہ میرے بندے، کہ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ مومن اور موحد آدمی، یعنی نبی ولی پیر بزرگ نیکوکار، یہ لوگ اس کو مراد ہیں، اور زیادہ قول یہی ہے۔ تو فرمایا جنہوں نے بنا لیا میرے خاص بندیاں نو من دونی، من اللہ نو چھوڑ کے کیا بنا لیا، کارساز یعنی معبود، حاجت روا، ای ملائکتی و عیسیٰ و عزیر۔ جلالین والے نے معنی کیتا کہ اللہ تو علاوہ چھوڑ کے میرے بندے نو بنایا، وہ بندے کون ہیں؟ فرمایا ملائکتی میرے فرشتے، و عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، و عزیر اور حضرت عزیر علیہ السلام۔ مشرکین مکہ آدھے انیان کے فرشتے اللہ تعالیٰ دیاں دھیاں ہیں، اللہ تعالیٰ دی کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں، دھیاں اللہ تعالیٰ دیاں۔ اور یہودی آدھے انہاں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ،
عزیر اللہ تعالیٰ دا پتر ہے، اور عیسائی آدھن وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ اور یاد رکھا ہے، میں پیچھے دی تشریح کر بھی چکے ہیں سورت آغاز کے اندر، کہ انہوں دا مقصد اے نہیں کہ یہ حقیقی اولاد ہے نا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہوں اپنی اولاد بنا لیا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دے اختیارات انہوں دے حوالے کر رکھے ہیں، اس معنی دے اندر وعدے ہیں۔ یہ معنی ہرگز نہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ کوئی شادی کی تھی اسی زوجیت دا وظیفہ ادا کی تو اسی اس کے بعد کوئی اولاد نہ، یہ جب مشرک کوئی حل تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ دوستانو ایک گل سمجھاونی جی، جس وقت اسی یہ جی آیات پڑھ دیا نا تو لوگ آدھن کہ بھئی یہ جڑا نا ساڑھو تے بتہ دی ایتا فٹ کریں درانے، جبکہ اسی بتہ دی عبادت نہیں کر دے، اسی تا نبی ولیاں دی عبادت اور پکار اور انہوں دی نا دی نظر و نیاز دینے ہیں۔ جس طرح آج ویکھ لو دربارات، مزارات، شرک دے اڈے بنے پہ، لوگ اتھے نظر و نیاز دے رہے، بکرے شترے ذبح کر رہے، منت من رہے، چڑھاوے چڑھا رہے، سجدے ہو رہے، طواف ہو رہے قبریں دے۔ تو جی یہ شرک نہیں ہے جی، کیوں جی یہ شرک کیوں نہیں؟ جس نو قرآن نے شرک آکھا او تو وہ ہے جڑے بت دی پوجا پاٹ کر دیا، سراسر ایک سوچ غلط ہے۔ سب تو پہلے جڑی شرک دی ابتدا ہوئی وہ ہوئی بزرگت ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام دے دور دے اندر شرک دا آغاز ہو رہا ہے۔ کہنے دور دے اندر جی؟ حضرت نوح علیہ السلام دے دور دے اندر شرک دا آغاز ہو رہا ہے۔ 5 بزرگ ود، سوا، یغوث، یعوق تے نصر، یہ 5 بزرگ فوت ہوئے، وفات پا گئے۔ شیطان نے انہاں لوگوں نے پٹی پڑھائی کہ بڑی پہنچی سرکار آئے تو بڑے اللہ والے آئے۔ پہلے یہ انہوں نے دل دے وچ احترام بٹھایا، پھر احترام بٹھا کے انہوں نے آکھیا جی میں اللہ دی عبادت کر دے ہو، انہوں دی بھی عبادت اور پکار کرو۔ اون قبریں سے آوان اتھے بہ کے دعاواں کرن، اتھے جناب نظر و نیازاں ونڈن، سارا کچھ کرن۔ پھر شیطان نے پٹی پڑھائی، یار اتنا دور سفر کر کے کیوں آندے ہو، انہاں دی شکلاں دی ایک ایک مورتی بنا لو تو اپنے گھر دے اندر رکھو، پوجا پاٹ اتھاں ہی کر دو اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے۔ تو بعد دے اندر اس طرح شرک اپنی صورت اختیار کر گیا۔ تو او جڑے آن نا پہلے دور دے مشرک، او نبی ولی بزرگاں دیاں مورتیاں بنا دے آن، پتھر دیاں، لکڑی دیاں، مٹی دیاں، چونے دیاں، گچ دیاں، اور پھر نظریہ انہوں دا ہوندہ ہے کہ انہاں بزرگاں دی ارواح انہاں دے اندر دخول کر چکیاں اور یہ سارا کچھ ویکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو او دو ساڑھے آدھن کے بھائی کی کر دیں جی، یہ بتہ دیا ایتاں ساڑھوں دے فٹ کرے دیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام دے دور دے جڑے 5 بزرگان ود، سوا، یغوث، یعوق تے نصر، یہ ان بت ہیں۔ اور خود جلالین والا کے معنی کر رہا ہے من دونی، کہ ای ملائکتی و عیسیٰ و عزیر، یعنی میرے فرشتے نو لوگوں نے کارساز اور مشکل کشا حاجت روا معبود بنا لیا، عزیر نو، عیسیٰ علیہ السلام نو۔ چلو اگر حالے بھی تشفی نہ ہوئے تو آؤ ذرا قرآن دی روگردانی کر لینا۔ قرآن کس طرح اس نو بیان فرمایا؟ اس سورۃ الاحقاف دیکھو جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس بندے تو ود کے گمراہ کیڑا انسان ہو سکتا، یدعو من دون اللہ، کہ جڑا پکاردہ ہے اللہ تو علاوہ۔ اب دیکھا من دون اللہ آ گیا، وعدن من دون اللہ تو مراد بت ہیں، انسان مراد ہی نہیں، نبی ولی مراد ہی نہیں۔ کہ نبی ولیاں دی عبادت کرنا جائز ہے، بتاں دی عبادت قرآن اندر منع ہے۔ ہن ویکھو من دون اللہ، انہاں لوگوں نے بنا لیا اللہ تعالیٰ تو علاوہ پکار دے ہیں، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جڑے قیامت تک انہاں دی سور و پکار دا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ ہن جواب بت دیندے ہیں، پتھر بھی کدی جواب دیتے، جواب بزرگ دیندے ہیں، نبی ولی دیندے ہیں۔ فرمایا وہم عن دعائہم غافلون، اور تو انہاں دی دعا تو بھی پکار تو غافل ہیں، انہوں نے تو پتہ ہی نہیں ساڑی قبر تے کون آیا تے کس نے سدیا تے کس نے پکاریا۔ آگے دیکھو وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، اور جدہ جمع کیتے جا سن گئے لوگ، یہ ان من دون اللہ دی تشریح آ رہی، جدہ جمع کیتے جا سن لوگ، کانو لہم اعداءن، او ہووے سن ایک دوجے دے دشمن۔ ادھر معبودین جنہوں نے پکارے جا رہے ہیں او کھڑے ہیں، ادھر عابدین جڑے سور و پکار کرن والے ہیں۔ اللہ پوچھنا ہاں بھائی کیوں انہاں دی سور و پکار کر دے رہے نبی ولیاں دی؟ انہوں نے پہلے تو مکر وینا پڑے تو اسی شرک کیتے ہی نہیں۔ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ دی قسم چارن اللہ دے سامنے کھلو کے سورۃ انعام دے اندر
قسم اٹھا رہی اللہ دے سامنے کھلو کے اسی شرک کیتے ہی نہیں. تے اللہ جلے اعمال نامے دے ذریعے انسان دے اپنے جسم بول کے گواہیاں دے سن، زمین بول کے گواہیاں دے سی، وجود بول کے گواہی دے سی. جس وقت کوئی گل نہ بن جگ سی نا اس ٹائم آکسن انسان آپ آ کے ساڑی عبادت پکار کرائیں. اللہ پوچھی ہاں بھائی نبی ولی بزرگو تسی انہوں آ کے آئے ساڑی عبادت پکار کرائے؟ نہیں جی اسی تو انہوں کوئی نہ سے آ کے آئے. تو اس چیز دی اللہ تعالیٰ نے اتنے منظر کشی کی تھی. فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ. ہوں یہ جڑے مبتدعین اور مشرکین لوگ ہیں نا جڑے آدھے نے بتا لیا تو ساڑھے تو فٹ کرے نے انہوں نے آکھو بھئی اتھو الناس تو مراد بت ہے. الناس دمانا کی ہوندہ لوگ انسان. اللہ فرما رہا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ. پتہ نہیں دوستوں میری گل سمجھ آئی مدعا یا نہیں. تو وہ جڑے پکار دیاں نا بزرگاں نبیاں ولیاں تو وہ انہوں صرف پتھراں نہ پکار دے بلکہ انہاں دیاں مورتیاں بنا کے انہاں دی سوچ یہ ہوندی ہے کہ اس نبی ولی بزرگ دی روح اس دے اندر حلول کر چکی ہے اس نو پھر وہ پکار کر دیاں. اس تو علاوہ واضح آیات بھی ہیں میں تو سنانا. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ. اور جدہ جمع کیتے جاسن لوگ کانو لہم اعدان ہو ویسن ایک دوسرے دے دشمن یہ اکسان جی اسی تنہوں کوئی آنکھیں ہی نہیں. وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور ہو جسن انہ دی عبادت اور پکار بھی کیا جی انکاری ہو ویسن. اسی طرح سورۃ یونس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے مضمون دی منظر کشی کی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. جس دن وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا جس دن اسی جمع کر سائیں گے انہوں کنہوں مشرکین سارے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا. پھر اسی اکسی انہاں لوگوں عابدین بھی معبودین بھی جنہوں پکاریا گیا وہ بھی اور جڑے پکار دے رہے انہوں بھی دعا ٹولیاں اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہ جا رہے ہو سن اس طرف یعنی جڑے ایماندار لوگاں نبی ولی بزرگ وہ جنت اندر جا رہے ہو سن تو یہ انہوں نے پیچھے پیچھے ویندے دو سن. ثُمَّ نَقُولُ. پھر اسی انہوں نے آکسیے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا جنہوں نے شرک کیتا مکانکم تسی ادھائیں ٹھہر جاؤ. الزموا مکانکم اتھائیں چمٹ جاؤ اگے نہیں جانا. انتم وشرکاؤکم تسی بھی اتھائیں کھڑے ہو جاؤ. وشرکاؤکم اور تھوڑے شرکا بھی اتھائیں کھڑے ہو جاؤ جنہ دے نام دی نظر و نیازہ دیں دے منت منوتی دیں دے قبرت طواف کریں دے اس کے بعد منت من دے یہ بھی کھلو جاؤ اور تسی بھی کھڑے ہو جاؤ. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ. اللہ فرمانے نے سی جدائی ڈال دے سائیں ادھر معبودین جنہوں پکاریا گیا ادھر عابدین جڑے پکار رہے ہیں دو ٹولیاں بن کے کھلو گئے. وقال شرکاؤہم. قصہ مختصر اتھے تفصیل دے ٹائم اللہ تعالیٰ نے تفصیل ذکر بھی نہیں کی تھی چنانچہ اتھے بھی اوہی منظر کشی ہونی. اللہ نے پوچھنا ہاں بھائی شرک کیتا ہے؟ نہیں جی کون ہے کیتا. ثابت ہو جائے گا کیتا ہوں کے کریں کیوں کیتا ہے انہاں سن آپ آکھے ہی تسی کیتا. اس ٹائم اللہ تعالیٰ انہاں معبودین دے کو پوچھی ہاں بھائی تسی انہوں آکے بے ساڑھے پیچھے ساڑھے نام دی نظر و نیازت شرک کر دے روائے ساڑھی قبرہ دے سجدے دے طواف کریں دے روائے. وقال شرکاؤم. اس وقت وہ شرکا بول سن ما کنتم ایانا تعبدون. اسی تا اللہ تعالیٰ انہ دی عبادت اور پکار تو غافل سانو تا پتہ ہی کونی اسی تا جان دی کوئی نہ کہ نہ ساڑھی عبادت اور پکار کی تھی کہ نہیں. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. بس آج ساڑھے درمیان اور تھوڑے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے یعنی اللہ اس بات پہ شاہد ہے. ان کننا عن عبادتکم لغافلین. اسی تو تھوڑی عبادت اور پکار تو غافل ہیں سانو تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ تسی ساڑھے پیچھے کے کریں دے رہے. تو آئی دا مولوی دا قبر دے جڑا نا کوئی پرندہ آ کے بھوے نا تو مردے نو پتہ چل گیا چڑی آ کے بیٹھی ہے چڑا آ کے بیٹھا. یہ قرآن کی عادت ہے پتہ ہی کونی انہوں نے. ان کننا عن عبادتکم لغافلین. سانو نہیں پتہ قبر تے آئے ہے یا نہ آئے طواف کیتا یا نہ کیتا نظر و نیاز دیتی ہے یا نہ سجدے کر دے رہا یا نہ سانو پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. ایک اور مولوی تھوڑے جگہ دوزا کہ جانے قبرستان جاؤ نا تو مجل پا کے نہ جایا کرو قبرستان شلواراں پہن کے جایا کرو. کیوں بھائی مردے تلو چھاتیاں پہن. انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے تو اے میں نو دس بھائی تو اس بزرگ نو یہ اس قبر والے نو اتنا بے غیرت سمجھ لیا مرن تو بعد تلو چھاتیاں پا رہا تو بات آدھے نا سی اولیاء اللہ دی شان بیان کر رہا. یہ اولیاء اللہ دی شان ہے بھائی وہ چھاتیاں پہنے. ایک ذرا عقل دے نال سوچو بھائی جس بندے دی 5-6 مان تو زیادہ مٹی ہوندی پتہ نہیں کتنے مان قبر دے تے مٹی پئی ہوندی اتھو جس دی نظر پار کر گئی وہ دی اس چادر جو نظر پار نہیں ہو سکتی. بندے نے عقل تے حیران رہ جانا.
اچھا جی، اتنے بھی ہوں کس کا ذکر آ رہا جی؟ بندیاں کا ذکر آ رہا. تو من دون اللہ تو مراد چھڑے بت نہیں ہیں، بلکہ من دون اللہ تو مراد کیا ہیں جی؟ انبیاء، اولیاء، نبی، ولی، بزرگ، پیر، فقیر، جنہوں اللہ دے علاوہ پکاریا جاندہ رہ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے تفصیل دے ٹائم نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کھڑا کرے گا، اے عیسیٰ تو انہاں نو آگ کے آیا ہے میرے بعد میری اور میری ماں دی پوجا پاٹ شروع کر دے وائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ میں انہاں نو کوئی نہ سا کے آیا، یہ انجی لگے رہیں گے. تو اتھے اللہ تعالیٰ نے اس شبے دا جواب دیتا جی، فرمایا ان یتخذوا عبادی کہ انہوں نے بنا لیا میرے خاص بندیاں نو میرے علاوہ اولیاء کیا جی؟ کارساز. اللہ اکبر. حاجت روا، مشکل کشا، جدہ بھی مشکل پیش آوے صرف اور صرف اللہ دا در آنے. میرے نبی نے فرمایا اگر تیری جتی دا تسمہ بھی تروٹ جائے تینو ضرورت پاوے منگن دی تو کہہ دے کولو منگنے، اللہ دے کولو منگنے. فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جدہ بھی مدد منگے اللہ دے کولو مدد منگے، اللہ دے علاوہ اور کہہ دے کولو مدد نہیں منگنی. اور کہنو مشکل کشا نہیں سمجھنا، کہنو حاجت روا نہیں سمجھنا، کسی نو دنیا تے پتر دیمن والا نہیں سمجھنا، کسی نو جناب عالم الغیب مختار کل نظر و نیاز دے لائق نہیں سمجھنا. یہ ساری صفتیں صرف اور صرف رب دیاں. تو جڑے ہو جو شرک کر دیاں فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک اسی تیار کر رکھے جہنم نو کافرین واسطے نزلن. نزلن دے دو معنی ہیں. ایک معنی بطور مہمان نوازی دے، یعنی ہر او چیز جڑی مہمان نو پیش کیتی جاندی ہے تو اس چیز نو آکھے ویندا نزل. ہر او چیز جڑی مہمان نو پیش کیتی ویندی، جویں چائے ہو گئی، بوتل ہو گئی، اج کل اس چیز دا رواج ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری جہنم دا ذکر کرن تو بعد فرمایا اے ساری میری صرف مہمان نوازی. مہمان نوازی ہو ہوندی جڑی اسی مہمان آوے تو پہلے سٹ جڑی چیز پیش کرے نا. تو پوری جہنم جڑی اگ دی بھری ہوئی اتنی سزاواں والی، اللہ اس نے فرما رہے ہیں اے میری مہمان نوازی ہیں. تے او تو وجلے اندر ویسو تے اگلے چند تباہ دے چڑھسن کہ ہونا ہے اشر اتھے. اللہ اکبر. ایک دے مہمان نوازی والا معنی، اور دوسرے دا معنی ہے بطور ٹھکانہ دے. اسی جہنم بنائی ٹھکانہ، یعنی کفار اور مشرکین دا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم میں. جہنم دے کل بھی کچھ نہ کچھ تذکرے ہو گیا. اللہ تعالیٰ سنو پناہ دے، اللہ تعالیٰ سنو شرک تو بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ سنو قرآن مجید مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.